اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بآواز بلند صلوات پڑھے۔ صلی علی محمد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصوم لی وانا اجزی بہ۔ وقال امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام۔ بآواز بلند صلوات پڑھے۔ اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک وشعرک وجلدک۔ وقال لا یکون یوم صومک کیوم فطرک۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ مرحومین کی بخشش اور مغفرت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ثواب ہے۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ ایام ماہ مبارک شعبان کے آخری ایام ہیں اور 2-3 دن کے بعد ماہ رمضان المبارک آنے والا ہے۔ یہ ماہ اتنا بڑا فضیلت والا اور اس کی فضیلتیں سردار انبیاء حبیب کبریاء خاتم المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے استقبال کر کے بیان کی ہیں۔ آپ نے اسی طرح ماہ رمضان آنے والا تھا، لوگوں کو اکٹھا کیا، ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس کو خطبہ شعبانیہ کے نام سے تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے، اور اس خطبے میں خلاصہ یہ ہے پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو ماہ رمضان آ رہا ہے یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ برکتوں کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ اللہ نے زندگی جیسی آپ کو نعمت عطا کی ہے تو یاد رکھو اس کی ساعتیں باقی ساعتوں سے بافضیلت ہیں، اس کے دن باقی دنوں سے بافضیلت ہیں، اس کی راتیں باقی راتوں سے بافضیلت ہیں، بلکہ فرمایا ایک رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے، جس کا نام لیلۃ القدر ہے۔ تو یہ خطبہ شعبانیہ ہمیں یہ بتانے کے لیے حضور نے کہ ماہ رمضان کو ہلکا نہ سمجھو، معمولی نہ سمجھو۔ اسی حوالے سے صرف حضور نے نہیں، ہمارے 12 ائمہ نے بھی ارشادات، خطبات اور فرمودات فرمائے ہیں۔ ان میں مشہور و معروف دعا ہے مولا امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ ہمارے چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں دعائیہ الفاظ میں اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ اے میرے اللہ، اس ماہ مبارک رمضان کو تو نے ہمارے لیے رحمت اور بخشش کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس حوالے سے خطبہ ارشاد فرمایا اور دعا ارشاد فرمائی، اسی کا میں نچوڑ اور خلاصہ آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ چند منٹ آپ کو مزاحم کروں گا، زحمت دوں گا اسی حوالے سے۔ یہ تو 2 صفحوں پہ مشتمل دعا ہے، ساری دعا نہیں ذکر کر سکتے، لیکن اس کا ایک اقتباس اور ایک کوٹیشن جو ہے مختصر سے فرمایا امام زین العابدین نے
والحمد للہ الذی جعل من تلک السبل شہرہ شہر رمضان شہر الصیام شہر الاسلام و شہر الطہور و شہر التمحیص و شہر القیام۔ امام زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں اللہ بندے کو رحمت میں لے آنے کے لیے، رحمت برسانے کے لیے راستے تلاش کرتا ہے۔ میں یوں مثال دوں اپنی طرف سے، جس طرح ماں اپنے بچے کو، اپنے اولاد کو پیار کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتی ہے، کبھی دور سے آتا ہے دوڑ کے تو منہ چومتی ہے، کبھی سفر سے واپس آتا ہے تو ہاتھ پھیر کے اس کا ماتھا چومتی ہے، کبھی گھر میں سویا ہوا ہے جاگتا ہے تو اٹھ کے منہ چومتی ہے۔ اس بچے کو کھانا کھلاتے ہوئے مختلف بہانوں سے، مختلف طریقوں سے امام زین العابدین بھی یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ہمیں اپنی رحمت دینے کے لیے، عطا کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہا ہے، راستے بتا رہا ہے۔ ان راستوں میں سے ایک راستہ، سبل راستہ کی جمع ہے، سبیل راستے کو کہتے ہیں، سبل بہت سارے اللہ کے راستے ہیں رحمت کے، ان میں سے ایک راستہ شہرہ شہر الرمضان، ایک راستہ ماہ رمضان المبارک ہے۔ اللہ کی رحمت کو تلاش کرنے کے لیے، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے پھر ایک نام نہیں لیا، مختلف ناموں سے پکارا تاکہ اس کی فضیلت واضح ہو لوگوں کو۔ فرمایا شہر الصیام، یہ روزوں کا مہینہ ہے۔ پھر فرمایا شہر الاسلام، حالانکہ دوسرے بھی اسلامی مہینے ہیں لیکن اس کو اہمیت دے کر فرمایا یہ اسلام کا مہینہ ہے۔ پھر فرمایا شہر الطہور، طاہر کا معنی ہوتا ہے پاک و پاکیزہ کرنا، ہونا، تو یہ ایسا مہینہ ہے جو انسان کو پاک کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا شہر التمحیص، تمحیص تصفیہ کو کہتے ہیں، محاسبے کو کہتے ہیں، اپنے اندر جھانکنے اور جائزہ اور ایویلیشن کو کہتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں خود انسان اپنی پڑتال کر سکتا ہے کہ وہ کس ڈگری پہ فائز ہے۔ پھر فرمایا شہر القیام الذی انزل فیہ القرآن، یہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنی کتاب دستور قرآن مجید بھیجا ہے۔ پھر فرمایا ھدی للناس، یہ قرآن بھی عام کتاب نہیں ہے بلکہ لوگوں کی گائیڈنس اور رہنمائی کے لیے عطا کی گئی ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، صرف رہنمائی نہیں بلکہ واضح کرنے والی ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ یہ اقتباس حضرت امام زین العابدین کی دعا سے۔ اب آتے ہیں کہ ماہ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ آخر کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی سبب اور علت ہوتا ہے کہ جو نام رکھا جاتا ہے۔ ابھی عمران بھائی مجھ سے پوچھ رہے تھے بیٹے کا نام کیا ہے، تو بتایا صائب رضا۔ فوراً سوال اٹھتا ہے کیوں صائب کیوں رکھا؟ میں نے وضاحت کی کہ صائب کا معنی صحیح رائے والا، درست رائے جو قائم کر لیتا ہے، تو نام رکھنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے۔ جب ہم ڈکشنری اور لغت کی کتابوں میں سرچ کرتے ہیں تو رمضان اس کے روٹ آف ورڈ، اس کے مادہ رمضا سے ہیں۔ رمضا دھوپ کی شدت کو کہتے ہیں، جلانے کو کہتے ہیں، آگ سے جلنے کے معنی میں ہیں۔ گرمی سے جو چیز جلتی ہے، گرم ہو جاتی ہے، اس کو بھی رمضا عرب والے کہتے ہیں۔ اور اسی بارے میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ یہ کیوں رمضان کو رمضان کہا گیا۔ فرمایا انما سمی رمضان لأن الرمضان یرمز الذنوب، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کو اس وجہ سے رمضان کہا گیا ہے
کیونکہ اس میں گناہوں کو جلا دیا جاتا ہے۔ انسان کی عبادت کی تپش اس گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، استغفار کی تسبیح گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، اللہ کے سامنے سجدے کرنا اور قیام کرنا، اس کی وجہ سے انسان کے ذنوب اور گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ دوسرا قول کہ ماہ رمضان کو رمضان کیوں کہا گیا ہے، دوسری وجہ اور علت جو بیان کی گئی ہے، کہا گیا ہے پہلا رمضا را میم زا، اس کے بعد الف تھا روٹ آف ورڈ میں۔ دوسرا جو علت بیان کی گئی ہے اس میں رمضا را میم زا کے بعد یا ہے، تو اس کے معنی کسی بارش کا، باران کا آ جانا، کسی ایسی چیز کا آنا جس کی تہ میں خود بھی انسان بہہ جائے، لپٹ جائے، جس کے ساتھ مل جائے، ایسا طوفان آنا، ایسے دوستوں کی بہار آنا، ایسا مجمع آ جانا گھر میں برادری کا جس کے ساتھ خود انسان گھل مل جائے، باران کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ مہینہ کیونکہ گناہوں کو، جوش کو کم کرتا ہے اور برائیوں کو دھو ڈالتا ہے، اس وجہ سے اس کو ماہ رمضان المبارک کہا جاتا ہے۔ دو معنی۔ تیسرا معنی عرب میں ایک ضرب المثل ہے، رمضت النسل، نسل صاد کے ساتھ ہے، نون صاد لام۔ اس نسل کا معنی دو جو پتھر ہوتے ہیں ان کے درمیان اگر تلوار یا چھری رکھی جائے تو تیز ہو جائے۔ ہمارے ہاں کسی بھی پتھر پر تیز کرنے کے لیے چھری اس طرح مارتے ہیں نا، کسائی عام طور پہ اس طرح کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا عید الاضحیٰ کے قربانی کے موقع پر خصوصاً بہت زیادہ دکھائی دیتے ہیں، لیکن عرب اس طرح نہیں کرتے تھے۔ عربوں نے وہ لمبا چوڑا کھاتا نہیں رکھا ہوا تھا، گھر میں دو پتھر رکھے ہوئے تھے جو اکٹھے ہوتے تھے، ایک ہی بار تلوار رکھتے اور کھینچ لیتے، تلوار تیز ہو جاتی تھی۔ تو کہا جاتا ہے رمضت النسل کہ اس چھری اور تلوار کو تیز کرنے والا۔ تو اس ماہ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ انسان روزے کی حالت میں بے چین ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے اور اپنے گناہوں کے ختم ہو جانے کی وجہ سے ہلکا ہو جاتا ہے، تیز ہو جاتا ہے، اللہ کی عبادت میں چستی آ جاتی ہے اس کے اندر۔ ماہ رمضان کے بعد کی صورتحال انسان اگر دیکھے تو عبادت میں دل کرنے لگتا ہے۔ دوسرے عشرے میں ماہ رمضان کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اب ماہ رمضان ایک اور بھی اگر ہفتہ لمبا ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے انسان تیز ہو جاتا ہے عبادت الہی کے لیے، اس وجہ سے اس کو ماہ رمضان کہا جاتا ہے۔ اور سیکنڈ لاسٹ جو وجہ بیان کی گئی ہے ارتماز سے یہ ماخوذ ہے۔ رمضان روٹ آف ورڈ جو ہے ارتماز ہے، یہ مشکل ہے لفظ لیکن بتانا مقصود ہے۔ اس کا معنی انسان جب مضطرب ہو جاتا ہے تو اس کو ارتماز کی صورت کہتے ہیں۔ ڈکشنری والے، عرب والے اس کو مرتمز کیا گیا ہے، مضطرب کیا گیا ہے، اضطراب آ گیا ہے اس کے اندر۔ انسان کھانے اور پینے اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے بے چین ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے ایک ڈاکٹروں کے ہاں بھی ہے کہ ماہ رمضان میں معدے کے مریض زیادہ آتے ہیں، ان کے بھی جسمانی کیفیات بدل جاتی ہیں، اس وجہ سے انسان مضطرب اور پریشانی کے عالم میں بیمار ہو جاتا ہے۔ اس لیے ماہ رمضان کو رمضان یا دوسری لفظوں میں غذا کی ٹائمنگ کی تبدیلی کی وجہ سے انسان جو ہے وہ جسمانی تبدیلی اس میں رونما ہوتی ہے۔ آخری اور یہی وجہ حقیقی لگ رہی ہے کہ پانچویں وجہ ماہ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے، جیسا کہ ہم مسلمان اس پہ ایمان رکھتے ہیں
کہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا اور اس کا ہر لفظ اللہ کی طرف سے مختص ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، تو یہ لفظ بھی ماہ رمضان کا اللہ کی طرف سے اسی طرح نازل شدہ ہے۔ اور رمضان جب اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے تو اس کے بارے میں علماء کرام اور احادیث مبارکہ کیا کہتی ہیں؟ آخری بات حدیث مبارکہ سے کہ ماہ رمضان جب اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے تو کہا گیا ہے کہ اس کو پھر ادب اور احترام سے پولا کرو، اس کے ساتھ آداب لگائے جاتے ہیں، اس کے احترام ہے، اس کا خیال رکھا جائے۔ اور یہ آداب کیسے ہونے چاہیے آئیں ہم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سے مطالعہ کرتے ہیں۔ بہو حدیث اس لیے آپ کی طرف کوٹ کر رہا ہوں کہ ہم جیسے گناہگار انسان تو الفاظ کے اثر کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن احادیث ائمہ معصومین جو ہیں لوگوں تک پورے دل کے ساتھ، پورے اثر کے ساتھ دل میں اثر کرتی ہیں۔ اس وجہ سے امام فرماتے ہیں لا تقولوا هذا الرمضان ولا ذهب الرمضان ولا جاء رمضان فإن الرمضان اسمه من اسماء الله وهو عز وجل لا يجيء ولا يذهب ولكن نقول شهر رمضان۔ امام ارشاد فرماتے ہیں یہ نہ کہا کرو کہ رمضان آ گیا ہے، رمضان چلا گیا ہے، بلکہ یوں کہو یہ اللہ کا نام ہے اور اللہ کے نام کے ساتھ ماہ رمضان آ گیا ہے، رمضان المبارک آ گیا ہے، یعنی رمضان کے ساتھ شروع میں یا آخر میں سابقہ یا لاحقہ آداب کی وجہ سے استعمال کیا کرو۔ اس وجہ سے ماہ رمضان کہنا، رمضان المبارک کہنا یہ درست ہے، صرف رمضان کہنا درست نہیں ہے، یہ آداب کے خلاف ہے۔ اس کی فیوز اور برکات جیسا کہ میں نے شروع میں بیان کیا، خاتم المرسلین پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ شہر هو عند اللہ افضل الشہور ایامہ افضل الایام ولیالہ افضل اللیالی وساعتہ افضل الساعات۔ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی برکتیں، فضیلتیں یہ ہیں کہ تمہاری طرف اللہ کا مہینہ برکت، رحمت، مغفرت کا پیغام لے کر بڑھ رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ کے نزدیک تمام مہینوں سے افضل ہیں، اس کے دن تمام دنوں سے افضل ہیں، اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں، اور اس کے لمحات تمام لمحات سے افضل ہیں۔ آخر میں ہم اس میں روزہ جو رکھتے ہیں اس حوالے سے بیان کرتے ہیں، حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ ویسے تو روزے کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ لمبی چوڑی گفتگو کی ضرورت ہے، لیکن ایک حدیث کی روشنی میں، یہ حدیث مبارکہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اذا صمت فلیصم، کہ جب تم روزہ رکھو تو تمہارے کان بھی روزے کی حالت میں ہونے چاہیے، سمعک و بصرک و شعرک، تمہاری آنکھیں بھی روزے کی حالت میں ہونی چاہیے، وشعرک، شین عین را، شعر کا معنی بال ہوتا ہے۔ یہاں ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جب روزے کی حالت میں ہو تو تمہارے بالوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ بال تو بے جان ہیں، بال کا کیا روزہ؟ آگے جملہ ہے اس سے پتہ چل رہا ہے۔ ارشاد فرمایا لا یکون یوم صومک کیوم فطرک، کہ یاد رکھو کہ روزہ دار، جب روزہ دار آپ کے سامنے باڈی لینگویج کے ساتھ آئے تو پتہ چلے کہ یہ روزہ دار ہے۔
اس سے فرق معلوم ہو جس نے روزہ نہیں رکھا ہوا۔ روزے دار کا اٹھنا، روزے دار کا بیٹھنا، روزے دار کی آنکھ، روزے دار کے اعمال، روزے دار کی حیات، روزے دار کی فکر، روزے دار کی سوچ، روزے دار کا عمل، روزے دار کا چلنا پھرنا، یہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ روزے دار ہے، اور آپ کو خود فرق معلوم ہو جائے گا اس شخص کی نسبت جو روزے دار نہیں ہے۔ تو یہ امام صادق ارشاد فرماتے ہوئے کہ لوگوں توجہ رکھنا، روزہ جب رکھ رہے ہو تو تم کیا اعضاء کا بھی روزہ رکھ رہے ہو، یا صرف اور صرف کھانے پینے کو آپ سارا دن بھوک اور پیاس کو اختیار کر رہے ہو؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ روزے دار کی اپنی ہیئت اور کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت کو ملحوظ خاطر رکھو۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، ماہ رمضان میں تمام مسلمان حتیٰ کہ نان مسلم بھی اس کا احترام کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس کے بارے میں جیسا کہ آپ کے سامنے احادیث مبارکہ رکھی ہیں، قرآن کی آیت مجیدہ ہے اور مسلمات میں سے ہے کہ تمام مسالک، تمام مذاہب اس پر متفق ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ماہ رمضان احترام کے لائق ہے۔ اللہ اس کا احترام کا کہتا ہے، آداب کا کہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ غم اسی کا ہوتا ہے جس کا ہم احترام کرتے ہوں، توقع ہو کہ احترام کرتے ہیں وہ لوگ اور احترام نہ کریں۔ ایک بندہ اننون ہے جو ہمیں نہیں جانتا، وہ سلام نہ کرے تو ہمارے اندر، ہمارے ذہن میں، گلی میں کوئی یہ خیال نہیں پیدا کرتا کہ اس نے کیوں ہمارا احترام نہیں کیا، سلام نہیں کیا۔ دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ جہاں توقع ہے وہاں احترام نہ کیا جائے، اور یہ ائمہ اہل بیت کو ہر دور میں رہی ہے، اور ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ ہم تمام مسلمانوں کے مسلمات کا احترام کرتے ہیں، اور مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہمارے پہلے خلیفہ، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نبی رسول کے اعلان کردہ جانشین، ان کا اپنی جگہ احترام، پھر ماہ رمضان المبارک کا اپنی جگہ احترام۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ کوئی چوتھے نمبر پہ خلیفہ تسلیم کرے، لیکن ان کا احترام تو کرتے ہیں، ان کا احترام تو ہر ایک کے لیے لازم ہے۔ ماہ رمضان کو چاہے 5 منٹ پہلے کوئی روزہ افطار کرے، بعد میں کرے، لیکن اس چیز کے تو سارے قائل ہیں ماہ رمضان میں روزے ہیں، اس کا احترام ہے۔ اسی طرح مسجد، اس کا سارے لوگ احترام کرتے ہیں۔ مسجد میں کوئی بھی آپ کے سامنے جوتے لے کر نہیں داخل ہوتا۔ مسجد میں جاتے ہیں تو ہم 2 رکعت نماز ہدیہ مسجد پڑھتے ہیں اس کے احترام میں۔ حتیٰ کہ ابھی تو وفاقی وزیر مذہبی امور نے اعلان کیا ہے کہ 13 لاکھ کی حج ہو گئی ہے، تو لوگ ادھر سے پیسہ اکٹھا سارا سال کرتے ہیں، 13 لاکھ اس مسجد اور بیت اللہ کے احترام پہ لٹا دیتے ہیں۔ حد ہو گئی ہے احترام کی، مسلمات میں سے ہے نا، اس وجہ سے۔ اور کبھی کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ 13 لاکھ ہو گئی ہے، اگر 14 کا بھی کرتے تو ہم نے حج کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس احترام کے قائل ہیں، اس عبادت کے قائل ہیں۔ مسجد کا احترام، ماہ رمضان کا احترام، خلیفے کا احترام، دکھ اسی بات کا ہے۔ اسی ماہ رمضان المبارک میں مسجد کوفہ میں مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کو
نماز کی حالت میں شہید کیا گیا۔ ہاں دوستو، یہ بھی ایک بتانا مقصود تھا کہ نماز کا بھی سارے لوگ احترام کرتے ہیں۔ جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو نا تو اس کو سارے احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ مصلی پہ کوئی کھڑا ہو تو سارے امور دوسرے انجام دے لیتے ہیں کہ وہ نماز کے لیے، میں یوں کہوں کہ اس چیز کو تو بس کا ڈرائیور بھی جانتا ہے، کوئی نماز کے لیے کہہ دے وہ بس روک لیتے ہیں، جی ہم ڈرتے ہیں، ہم نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم جو پڑھ رہا ہے اس کا ہم احترام کریں۔ نمازی کا احترام ہم کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے۔ مسجد کا احترام، ماہ رمضان کا احترام، اسی طرح نماز کا احترام، نمازی کا احترام۔ اور ہمیں دکھ کس چیز کا ہے؟ اتنا احترام ہونے کے باوجود مولا علی علیہ السلام کو مسجد کوفہ میں شہید کیا گیا اور بھرے مجمع میں شہید کیا گیا۔ ذرا اس کا تجزیہ کریں کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت سارے مسلمان ان کی خلافت کے قائل ہیں، یہ اس دور کی بات ہے، اس ٹائم کی بات ہے کہ جس ٹائم پہ سارے متفق ہیں کہ علی خلیفہ رسول ہیں، مولا علی اللہ کے پیغمبر کے جانشین ہیں، یہ اس ٹائم کی بات ہے۔ تو آئیں مولا علی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اتنا احترام ہونے کے باوجود لوگوں میں کیا وجہ بنی ہے کہ آپ کے احترام کے خلاف لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور آ کے شہید کیا ہے؟